ڈھونڈتے ہو ڈھونڈ لو، لیکن یاد رکھو دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر کے رہو گے۔ تم کوئی اور نظام اپنانا چاہتے ہو اپنا لو، پیسے کے بلبوتے اپنا لو، سیاست کے بلبوتے اپنا لو، جس طرح چاہو اپنا لو، اپنا سکتے ہو تم، لیکن یاد رکھو کہ دنیا میں تمہاری روح کو چین سکون نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو وہ محمد کے لائے ہوئے نظام میں ہے، دنیا کے ہر نظام میں بے سکونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرما دیا کہ دیکھو تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ کیا مطلب سود حرام ہے؟ سود حرام ہے، ربا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا، دنیا والوں نے اس کو نہیں سمجھا، سمجھا تو وہ اپنی سمجھ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے جو پیغام سیدھا سادہ لا کر ہم کو دیا تھا اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں جو تباہی کا نظام چل پڑا ہے، سودی نظام کی جو نحوست ہے، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے حکمراں آج اوندھے منہ کے بل زمین پر آ گئے ہیں۔ کتنے نظام ہیں بینکوں کے جو آج صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہیں، اپنے تباہی کے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا تجارت حلال ہے، اس راستے سے جو تم کھاؤ گے کماؤ گے تمہاری روح کو چین سکون ملے گا، والد کی بڑھوتری ملے گی۔ اور سود ربا جس چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے اس وقت کہہ دیا تھا اس سے تمہارے روح کو سکون نہیں ملے گا۔ آج دنیا کی بے سکونی کا عالم دیکھ لیجیے آپ۔ کہتے ہیں کہ سود خور جو ہوتا ہے، حرام خور جو ہوتا ہے، رشوت خور جو ہوتا ہے، حرام طریقے سے جو کوئی کھانے والا ہوتا ہے اس میں بالغی بڑھوتری بڑی تیزی سے دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا آخر جو انجام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کے روح کو سکون نہیں ملتا، وہ آخر زندگی میں وہ خود بھیک مانگ کے جاتا ہے یا اس کے اولاد بھیک مانگتی ہے۔ ایک پشت زیادہ زیادہ دوسری پشت تک آ کر کے اس کا انجام ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ سود خوروں کا نظام دیکھ لیجئے، دنیا والے آتے ہیں ہم کو کہتے ہیں یہ بینکنگ نظام یہ تو ایسا ہے نا، وہ تو ویسا ہے نا، دنیا کے مطابق یہ نظام نہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اپنے نظام کو بدلو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے ہیں وہ روح کے چین و سکون کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، تم دنیا کے نظام کو۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنایا اور پھر بتایا اور پھر جتلایا۔ اسی پیغام کو اللہ کے نبی نے دیا کہ اے لوگوں دیکھو اب میں تمہیں جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ ایسے شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اگر ان دو چیزوں کو تم نے پکڑ لیا، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت کو اگر تم پکڑ لو گے تو دنیا میں تمہیں گمراہی کبھی نہیں آ سکتی ہے، تم کبھی گمراہی کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ آج آپ دیکھ لیں سنت کا جو نظام ہے، جماعت کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے جو محنت کی جا رہی ہے وہ کس چیز کی محنت کی جاتی ہے؟ لوگوں کے سمجھ میں یہ نظام نہیں آتا، نہیں سمجھ پاتے، وہ اپنے سے اپنی سمجھ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو سنت ہی کی تو تبلیغ کی جاتی ہے، صرف اتنا کہا جاتا ہے آج جماعت کی لائن سے اے لوگوں تمہارا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے، اے لوگوں تمہارا کھانا پینا نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے، اے لوگوں تمہارا شب و روز نبی کے مطابق ہو جائے، اے لوگوں تمہارا چلت پھرت، تمہاری گفتگو، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، زندگی کے جتنے لمحات ہیں ہر لمحہ نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ کیا مطلب؟ وہ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری روح اور روحانیت کے لیے جو سکون اور پیغام ہے وہ اس نبی کے طریقہ کار میں ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنا لو تاکہ تمہاری روح خدا کے پاس راضیت مرضیت جانے کے لیے تیار ہو جائے، لوٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مدارس کی لائن سے کیا کیا جائے؟ آج کل خدا کی پناہ ایک طبقہ ہے
घिनौनी निगाह से देखते हैं और कम से कम कमतर निगाह से देखते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। वो नहीं समझते हैं इस इन मदारिस, इन मसाजिद, इन मेंबरों मेहराब की जो लास्ट पॉइंट कोशिश का होता है वो क्या होता है। वो सिर्फ इतना ही होता है कि ऐ लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रूह की तालीम और तरबियत के लिए जो निजाम लाए हैं उस निजाम को समझ लो इल्म की रोशनी। उलमा का क्या मशगला है। एक साथ कहने लगे क्या बताएं, आजकल उलमा का तो मशगला ही बन गया है सियासत में दखल देना, फलां चीजों में दखल देना। फलाना मुफ्ती साहब सियासत पर भी बयान देते रहते हैं और दीन और दीनियात क्या बताएंगे। मैंने कहा चलो सियासत की बात जो गलत होती है आपके मन को नहीं लगती है ना लो ना अपनाओ। वो ये तो नहीं कहते कि ये सियासत कुरान और हदीस पर मुस्तंबत है। दीन और दुनिया की बात तो समझ लो। कहने गए इनसे तो हमें नफरत है। मैंने कहा तो दूसरे लफ्जों में अब इसका ऐलान करो कि रूह और रूहानियत के लिए जो पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं उस पैगाम से तुम्हें नफरत है। तुम ढोंगी मुसलमान, मक्कार हो, तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। किसी भी बातिल फिरके की पहली अलामत, किसी भी गुमराह शख्स की पहली निशानदेही, पहली अलामत क्या है, वो अहले इल्म से, अहलुल्लाह से रब्त को तोड़। लोग कहते हैं कि फलाने साहब न मालूम कितने कितने लोगों का नाम लेते हैं और वो टीवी पर आते हैं, वो इस पर आते हैं और उनका ये चैनल है और उनका ये मिशन है और उनका ये है और वो है। मैं ये पूछता हूँ उनसे ये उनसुल, ये जिस्म देखो कि उनका रब्त अहले इल्म से, उलमा से बराबर का है या नहीं है। अगर इसमें कमी है, जितनी कमी पाई जाएगी उतना ही खोट उनके ईमान में पाया जाएगा। उलमा क्या पेश करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह की तालीम और तरबियत के लिए जो निजाम लेके आए उसी को तुम पेश करते हैं। तुम इन्हीं से दूरी अपना करके अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हो, अपने इस्लाम की खोज खबर लो। तुम ढोंगी हो इस मामले में, मक्कार हो इस मामले में। उलमा इसी लाइन को इल्म के रास्ते से पहुंचाना चाहते हैं और तबलीग वाले इस लाइन को अमल के रास्ते से पहुंचाना चाहते हैं। ये दोनों एक ही जुज़्व है, याद रखिए। एक का सिरा इधर है, दूसरे का सिरा इधर है। अगर आपने इसके अंदर रत्ती बराबर भी दरार पैदा करने की या समझने की कोशिश की तो आप अपने ईमान की खैर में आएंगे। दोनों एक ही चीज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये बताया कि देखो नबूवत के सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी इसी को कहा है नबूवत, खत्मे नबूवत। अब खत्मे नबूवत का माना मतलब समझ में आया कि रूह की तालीम और तरबियत के लिए जो पैगाम खुदा की जानिब से लाया जाना था इस दुनिया में, वो कामिल और मुकम्मल निजाम अल्लाह के नबी लेकर आ गए। इसी का नाम है खत्मे नबूवत। उसमें एक लफ्ज बढ़ा लीजिए, तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत। जो बोर्ड में जगह जगह आप लिखते हैं क्या है तहफ्फुज़, अपनी जानिब से हम नहीं कहते हैं इसको। आपने नहीं ये लफ्ज दिया है, आपने इसको नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया उससे ही पहले आगाह करके फरमाया था कि ए लोगों याद रखो तुम्हारे दरमियान इस तरह के झूठे दज्जाल, मक्कार, महालपाड़िया आते रहेंगे। कितने आएंगे, वो एक दो की तादाद में नहीं, वो तीसियों की तादाद में आएंगे, बेशुमार आएंगे। लेकिन तुम गुमराह नहीं होना। मैं आखिरी मरहले में आ चुका हूँ इस पैगाम को लेकर। तुम्हें नजात मिलनी है, तुम्हारे रूह को सुकून मिलना है, इसी निजाम से मिलना है। तो ये झूठे नबियों की जो खबर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसके पसे पर्दा क्या तहफ्फुज़ का पैगाम नहीं मिलता है? जब आपको बताया जाएगा कि इस लाइन से आप जाएंगे हांगकांग, और याद रखना कि गुमराह ना होना, धोखा ना खाना, तुम्हारे जेब में जो माल है कोई लूट न ले, तुम इसकी हिफाजत के ये तरीके कार अपनाओ, तो इसके पसे पर्दा ये पैगाम नहीं जाता है कि तहफ्फुज़ की जितनी शक्लें हैं वो पेश की, तुम्हें उसकी जानिब खबरदार किया जा रहा है।
اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی محافظت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ وہ کیا ہے طریقہ کار؟ حفاظت کی جانب آپ کو متوجہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو مشن ہے تحفظ کا، یہ مشن بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا قرآن و حدیث سے مستنبط مشن ہے۔ کیا مطلب اب تحفظ ختم نبوت کا بنے گا؟ تحفظ ختم نبوت کا مطلب سیدھے لفظوں میں یہ بنے گا کہ روح کی تعلیم و تربیت، روح کی والدگی اور بڑھوتری کے لیے جو نظام لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت کی جائے۔ اس میں تراش پیدا کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم میں سے ہر فرد کی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے تحفظ ختم نبوت۔ اب آپ میں سے ہر شخص بتائے کہ اپنے دین، اپنے ایمان، یعنی اپنی روح کی والدگی و بڑھوتری کے لیے کون شخص تیار ہے اس مشن سے جڑنے کے لیے اور اس کو آخر تک آگے تک پہنچانے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب تیار ہیں اور ہم سب کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ تحفظ ختم نبوت کا جو مشن ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ہماری اور آپ کی روح کی والدگی اور بڑھوتری کے اندر مشن ہے۔ اسی کا نام ہے تحفظ ختم نبوت۔ تحفظ کا لفظ جڑ جانے سے آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کوئی سیاسی تحریک ہے، یہ عبادت ہے۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ کا لفظ ختم نبوت کے ساتھ جڑ جانے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کا ذاتی مشن ہے یا کوئی جماعت ہے، یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اس کے لیے آپ ہم سے دلیل کیا پوچھیں گے؟ دلیل اب آپ کو خود مہیا کرنے پڑے گا۔ اگر روح اور روحانیت کے لیے جو نظام لایا گیا ہے اس میں تراش پیدا کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ مشن بچے گا؟ ہماری روح کو پاکیزگی ملے گی، ہماری روح کو والدگی بڑھوتری ملے گی، یہ نظام آگے حفاظت کے ساتھ نہیں بڑھے گا تو ہماری آئندہ کی جو نسل ہے اس کو ایمان نصیب ہوگا، اس کو دین نصیب ہوگا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر مسلمان کا جذباتی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ایمانی اعتبار سے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تحفظ ختم نبوت کی عبادت ہر شخص کے لیے فرض ہے، ہر وقت کے لیے فرض ہے اور ہر جگہ کے لیے فرض ہے۔ آپ کسی تحریک سے، کسی تنظیم سے جڑے رہیے آپ، میں منع نہیں کرتا، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اس سے اگر جڑنے میں رتی برابر کمی آتی ہے تو یاد رکھیے ڈائریکٹ اس سے آپ کا ایمان متاثر ہوگا، آپ کا مذہب متاثر ہوگا، آپ کا اسلام متاثر ہوگا، آپ کا دین متاثر ہوگا اور اس واسطے سے آپ کی روح متاثر ہوگی۔ اس کا نقصان ڈائریکٹ آپ کی روح تک پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میری تو یہی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہر شخص، امت کا ہر فرد، ملت کا ہر جوان، امت کا ہر بوڑھا اس مشن سے وابستہ ہو جائے اور اس مشن کو اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی کا جزو اعظم بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو، اس خدمت کو ہم سب سے قبول فرمائے، اس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ اس کے لیے میں 3 تشکیلیں کیا کرتا ہوں، یہ نہیں بھولوں گا، یاد رکھیے۔ میں اس کے لیے آپ سے، آپ کی اپنی زندگی میں 3 چیزیں چاہوں گا، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایسی چیز نہیں کوئی مانگوں گا جو میں لے کر کے جاؤں گا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر شخص جتنا میں چاہوں گا اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مشن کو فرمایا تھا کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر کوئی شخص اس مشن کو سمجھ لینے، جان لینے کے بعد تن من دھن، تن اپنا جسم، من اپنا دل الگ ہے، روح الگ ہے، تن ڈھانچہ
اپنی روح، اپنا دل اور دھن، اپنا مال۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تن من دھن سے اس میں قربانی دیتا ہے تو کل میدان قیامت میں اس کی جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ اور جان لینے کے بعد اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے، تن من دھن کو نہیں لگاتا، تو یاد رکھو وہ گلیوں کے کتے سے بھی بدتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے ہمارے اوپر، میرے بھائیوں، اگر ہمارے جسم کی، ہماری چمڑیوں کی ایک ایک جزء ریزے میں تبدیل کر دیا جائے آپ کے واسطے، کبھی بھی ہم آپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج آپ سے صرف یہی چیزیں تو مانگی جا رہی ہیں، آپ اپنا وقت لگائیں۔ سب سے پہلا کام آپ اپنا وقت لگائیں۔ وہ کیسے لگائیں گے، وہ کب لگائیں گے، وہ کس طرح لگائیں گے؟ میرے کہنے سے لگائیں گے یا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ؟ تو میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کے ایمان کا جو تقاضا ہے، مولانا قاری صاحب نے شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ ایک تقاضا ہے، اس کا تعلق غیرت و حمیت سے ہے۔ آپ اپنا وقت لگائیں گے اس میں۔ صرف اتنا میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ جتنا وقت لگا سکتے ہیں، جہاں کہیں لگا سکتے ہیں، جس ترتیب کے مطابق لگا سکتے ہیں، جب بھی اعلان لگایا جائے تحفظ ختم نبوت کا، تو آپ کو اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی۔ اعلان لگایا جائے اجلاس عام ہے، آپ نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعلان لگایا جائے یہ جلسہ ہے، نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعلان لگایا جائے تحفظ ختم نبوت کا، اگر اس کو جان کر کے بھی آپ نے نظر انداز کیا تو یاد رکھیں ایسا ہو سکتا ہے آپ سے باز ہو۔ میں نے اس کا فلسفہ سمجھا دیا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا اعلان اس لیے نہیں لگایا جا رہا کہ کوئی سیاسی تنظیم تحریک ہے، کوئی اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے ایمان کے اندر بالیدگی اور بڑھوتری کیسے آئے گی، جو تراش خراش پیدا کرنے والے ہیں ان سے اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ ایک تو وقت مانگا جاتا ہے، دوسرے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ بلایا مجلس میں تشریف، جب وہاں موجود تھے تو مولانا کو کنارے لے گئے، لے جا کر کے پوچھا کہ مولانا لال حسین اختر ایک چیز میں کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، وعدہ کرو کہ تم اسے مانو گے؟ مولانا لال حسین اختر صاحب ایک دم سے چونک پڑے کہ حضرت تھانوی اور اس انداز میں کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے حضرت پوچھ چکے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کا مشن آپ کیسے چلاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جو ہمارے ممبران ہیں، جو ہمارے اراکین ہیں، جڑنے والے اس کام سے لوگ ہیں، تو ان سے ایک روپے لیتا ہوں، 1 روپے لے لیتا ہوں سالانہ، اور وہ ہمارے ممبر ہوتے ہیں، اسی سے یہ کام چلتا ہے۔ اسی پر حضرت نے علیحدہ لا کر کے ان سے کہا کہ ایک چیز کا وعدہ کرو، جو کہوں تو مانو گے؟ کہنے کے حضرت فرمائیے آپ جو کہیں گے نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ میں تحفظ ختم نبوت کے مشن کے لیے یہ 25 روپے دے رہا ہوں میں، تاکہ کم از کم 25 سال کے لیے تحفظ ختم نبوت کا خادم کہلاؤں۔ اگر اس دوران انتقال ہو تو تحفظ ختم نبوت کے خدام میں میرا شمار ہو، یہ روپے میرے قبول کر لو۔ مجدد وقت، مجدد دورہ، علم و عمل کے پہاڑ، رموز قرآن و سنت کے واقف کار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحفظ ختم نبوت کے مشن کے لیے جب خادم بننا چاہتے ہیں تو کس نیاز مندانہ انداز میں وہ دیکھیے آپ، قربان جائیے۔ فرماتے ہیں اگر اس دوران میں انتقال کر جاؤں تو میرا شمار تحفظ ختم نبوت کے خدام میں ہو، ممبران میں ہوں، اس لیے میں 25 سال کے لیے یہ تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ کی مرضی دیکھیے، اسی دوران حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مولانا لال حسین اختر کے پاس ہر سال وہ 1 روپیہ بیک کر کے اور آ جاتا،
कौन देता, कहाँ से देता, कैसे देता, कुछ समझ में ना आती। एक साहब आए कि आप ले लीजिए, तो एक साहब ने ऐसे दिया है, कौन दिया है, कौन दे गया, पता नहीं कौन सा था, कौन आदमी था, उसने कहा लिफाफा पहुंचा देना मौलाना लालू साहब, उन्होंने पहुंचा दिया। बोल के देखते कई साल के बाद वो आपके नवाब साहब थे भावलपुर के, मुझे याद आता है, गालिबन उन्हीं का है नाम, वो भेजा करते थे। ये उक़दा उनके इंतकाल पर खुला, पता ये चला हज़रत थानवी रज़ियल्लाहु अन्हु जब इंतकाल फरमाते तो इंतकाल फरमाते हुए उनको ये वसीयत कर जाते हैं कि हर अमल मुनक़ता हो जाए, हर काम छोड़ देना, छोड़ देना, ये अमल मुनक़ता ना होने पाए, मेरे इंतकाल के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मिशन को ये 1 रुपया जाता रहेगा और किसी को पता भी न चलने पाए, मालूम भी ना होने पाई। ये वसीयत थी वादा पर। इंतकाल के बाद मालूम हुआ कि हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की वसीयत के मुताबिक वो हर साल तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत के मिशन को जहाँ कहीं भी रहते और वो भिजवाते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के फुक़रान की कमी नहीं है, हम सबको भी अल्लाह कबूल फरमाए। हम ये चाहते हैं आप अपनी गाड़ी कमाई, आप जहाँ चाहे खर्च करें, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मिशन के लिए सिर्फ 1 रुपया अपनी गाड़ी कमाई का आप खास कर लें। आज तकाज़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी तनख्वाह 10,000 की हो, 10 लाख की हो, आपकी आमदनी 10 रुपये की हो, 10 पैसे की हो, वो आप जाने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए पूरे 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया आप वक़्फ़ कर दें। है इसके लिए तैयार? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम में से हर एक को तौफीक दे। तीसरा जो मुतालबा हमारा आपसे है वो ये एक बीमारी है, ये मर्ज है। मुझे मालूम हो चुका है कि आपके हांग कांग में मिर्जाइयों ने अपनी रेशा दबानियां खुफिया अंदाज में बहुत तेज कर रखी है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई गलत फहमी में मुब्तला होकर और उनके झांसे में आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, तो उन्हें भी बचाना तो हमारी जिम्मेदारी होगी। उन्हें कौन बचाएगा मेरे भाई? आप बताएं कौन बचाएगा? हाथ उठा के बताएं जो लोग भी बचाने के लिए अपने आप को वक्त कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से हर शख्स इसके लिए तैयार है। उसका तरीक़ेकार क्या होगा? आप जानते हैं बीमारी जहाँ फैल जाती है तो उसके लिए फिर गली नहीं देखी जाती, उसके लिए कूचे नहीं देखे जाते, नालियां नहीं देखी जाती, बल्कि दवाएं इस कदर छिड़की जाती हैं कि नालियों में पड़ रहा है, गली कूचों में पड़ रहा है, कोई हर्ज नहीं। सिर्फ दीवारों और घरों में नहीं, नालियों तक में भी दवाएं पाए। इतना छिड़काव करो, इतना छिड़काव करो, यही तो तरीका होता है। ये बीमारी कैंसर और एड्स से ज्यादा भयानक है ईमान के लिए, याद रखें। इसके बचाव के लिए बेहतरीन शक्ल ये है कि हम में से हर शख्स तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के किताबी दुनिया के मिशन से वाबस्ता। वो क्या है? वो ये है, हमारा एक तरीक़ेकार है जो हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत दारुल देवबंद का है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे घर का कोई फर्द ऐसा बाकी न रहे जिसके हाथ में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मिशन की कोई न कोई एक किताब न हो, जरूर हो उसके हाथ में। इसी को हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब मुगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इतना लिखो, इतना छापो, इतना लिखो, इतना छापो कि हर शख्स जब सोकर उठे सुबह को तो उसके सिराने रद्द कादियानियत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का कोई न कोई एक पम्फलेट लिटरेचर जरूर रखा है। तो इसका हिस्सा बनेंगे आप। कैसे बनेंगे? यहाँ क़ारी साहब मौजूद हैं और यहाँ मौलाना इलियास साहब मौजूद हैं। आपको अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद दे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस मौजू के खरीद और माहिर हैं। आप हज़रात से जुड़ करके इनसे आप मुतालबा करें कि हमारे घर में 10 आदमी हैं, एक इंग्लिश पढ़ना जानता है, एक हिंदी पढ़ना जानता है, एक उर्दू पढ़ना जानता है, एक मलयालम जानता है, हमारा एक दोस्त है जो मलयालम जानता है, हमारा एक मिलने वाला है जो फला ज़बान का माहिर है। इस मौजू पर जहाँ बहुत सारी चीजें मैं उसको हदिया करता रहता हूँ, इस मौजू पर एक किताब चाह हदिया करना चाहता हूँ, आप मुझे दें।
دوستوں کو نہ معلوم کیا کیا گفٹ میں آپ دیتے ہیں. آپ اپنا یہ مشن بنا لیں اپنے سے مربوط ہر شخص کے لیے، تاکہ اپنی اولاد کے لیے بھی آپ ایک چیز گفٹ کریں گے. بیٹے کے لیے بازار سے نہ معلوم کیا کیا چیز خریدتے ہیں، آپ تحفظ ختم نبوت کے مشن سے وابستہ ہو کر بیٹے کے لیے ایک کتاب لیں اور لے جائیں، دیں بیٹے کو باضابطہ کہیں کہ بیٹے یہ کتاب تیرے لیے میں خرید کے لایا ہوں، ہدیہ خرید کے لایا ہوں، اسے پڑھو اور پڑھ کے روزانہ مجھے سناؤ. اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو. اس مشن سے وابستہ ہوں گے ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ مرزائیوں کو اس روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گا، اور وہ ایسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے. یہ ہے تحفظ ختم نبوت، اور یہ ہے اس کا معنی مطلب، اور یہ ہے اس کا تقاضا، اور یہ ہے اس کا فریضہ جو ہم سے وابستہ ہے اور ہم اس سے وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے دیر عمر تک. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وقت نکالا، اللہ آپ کو جزا دے. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بہت سارے دوستوں نے بیماروں کی شفا کی دعا کی. اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. قرضداروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما. پریشان والوں کو پریشانی. الہ العالمین جتنے دن مولانا یہاں ہیں، ان کے علم سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. علماء کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما. علماء کی عزتیں، علماء کے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نمازی مدرسے میں زبیر بھائی اور اس وقت نمازی عشاء